السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، آج ہماری 10th کلاس کی اسلامیات کا 23واں لیکچر ہے اور ہم حدیث نمبر 13 پڑھیں گے۔ پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم، کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ کہ من تخطى کا مطلب ہوتا ہے پھلانگنا، پھلانگ کر جانا۔ رقاب الناس، رقاب رقبۃ ان کی جمع ہے، اور رقاب گردنیں، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، الناس لوگ، یوم الجمعہ جمعہ کے دن، تو اتخذ اس نے بنا لیا جسرن پل الی جہنم، جہنم کی طرف۔ اس حدیث پاک کے اندر جو ہے بہت ہی پیارے انداز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سمجھانے کی جو ہے وہ سمجھایا ہمیں بات کو، کہ اس حدیث سے ہمیں مجلس کے آداب بھی معلوم ہوتے ہیں، اور جو ہے لوگوں کا احترام بھی، اس سے ہمیں اس کا بھی سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو ہم نے کس طرح احترام کرنا ہے، اور سلیقے کا بھی، تمیز کا اور تہذیب کا بھی جو ہے ہمیں درس ملتا ہے اس سے۔ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ جب یعنی کہ جمعے والے دن ہم مسجد میں جب جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلے آتا ہے وہ اگلی صف میں بیٹھتا ہے، پھر اس کے بعد جو دوسرے آتے ہیں وہ اس طرح یعنی کہ بیٹھتے جاتے ہیں سارے لوگ۔ اب ایک آدمی نے دیکھا کہ اگلی صف میں اگر میں چلا جاؤں تو آگے وہاں جا کر مجھے جگہ مل جائے گی، تو اب لیکن گزرنے کا راستہ نہیں ہے، تو اب یہ سارے جو ہے ان کے اوپر سے، کسی کے گردن کے اوپر سے جو ہے وہ چھلانگ لگا رہا ہے، اور کسی کے کندھے کو جو ہے وہ ٹھوکر لگ رہی ہے، کسی کے جو ہے وہ ٹانگ کو، جو گھٹنے کو جو ہے وہ پاؤں مار رہا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے کہ میں آگے چلا جاؤں گا، مجھے زیادہ ثواب ملے گا، پہلی صف میں نماز پڑھوں گا زیادہ ثواب مجھے ملے گا۔ اگر پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے تشریف لے آئیں، اس کا یہ تو نہیں کہ آپ سب سے آخر میں آئیں اور جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ رونتے ہوئے، لوگوں کو ٹکریں مارتے ہوئے آگے چلے جائیں۔ یہ طریقہ بہت ہی غلط ہے۔ یہ ایک تو جب آدمی کوئی بات سن رہا ہو، آگے والے لوگ چپ کر کے خاموشی سے بیٹھے، اچانک ان کے پتہ لگے ان کے اوپر سے کوئی بندہ چھلانگ مار کے گیا، یا کندھے پہ اس کے کوئی زور سے کوئی چیز مار دی ہے، پاؤں مار دی ہے، اور وہ کتنا برا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت ایسا ماحول ہوتا ہے کہ آدمی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اور بیچارے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ آداب سکھائے کہ جمعے کے اندر جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہو، جمعے کے اندر لوگ بیٹھے ہوں، ہاں جو پہلے لوگ آئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ پہلے والی جگہ پہلے فل کر لیں، تاکہ پیچھے آنے والوں کو ایسا نہ ہو کہ پیچھے جگہ ہی ختم ہو جائے، تو وہ آگے کے ساتھ ساتھ مل مل کر بیٹھیں۔ اور اسی طرح کہیں پر بھی ہم جاتے ہیں، کوئی ہم جو ہے کلاس کے اندر ہم گئے ہیں، یا کہیں پر بھی ہم کہیں کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی دین کی بات ہو رہی ہے، کوئی مجلس لگی ہوئی ہے، کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کسی گھر کے اندر خاندان میں کہیں لوگ اکٹھے ہیں، وہاں پر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آگے اگر جانا ہے تو پہلے تشریف لیں۔ اس طرح لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جانا، ہاں آگے جانے کا راستہ بنا ہوا ہے اور جگہ کھلی ہے تو پھر آپ چلے جائیں۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے دن ایسا کیا تو یہ اتنا برا عمل ہے کہ گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا، یعنی کہ جہنم، یہ کام اس کو جہنم کی طرف جو ہے وہ لے کر جا سکتا ہے۔ یہ اتنا برا کام ہے۔ اب اس سے جو ہے یہ کہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، پھر لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، تو اس لیے اس سے منع فرمایا۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجلس کے آداب جو ہیں، مجلس کے آداب میں جہاں پر انسان کو جگہ ملے وہیں پر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے اور خاموشی کے ساتھ بات سنیں، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی دین کی بات ہو رہی ہو، جہاں پر بھی کوئی اچھی بات ہو رہی ہو، وہاں ہم خود پہلے پہنچیں، پہلے پہنچ کے ہم آگے بیٹھ جائیں، اور جہاں پر جو ہے اگر جگہ ملے، جہاں پر بھی پیچھے جگہ ملے، اگر ہم بعد میں پہنچے ہیں تو وہیں پر بیٹھ کے خاموشی سے بات کو سنیں۔ اور پھر دوسرا اس میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کسی مسلمان کو یعنی ہم نے تکلیف نہیں پہنچانی، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پاؤں سے، ہماری جو ہے وہ زبان سے، ہمارے کسی بھی عمل سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ جو آگے گردنیں پھلانگ کر آگے جانا، مجلس کے اندر جو ہے وہ آگے لوگوں کو ٹکریں مارتے ہوئے آگے چلے جانا، اس سے جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا برا کام ہے کہ گویا اس نے جو ہے وہ جہنم کی طرف پل بنا لیا۔ اور پھر یہ چیز انسان کی تربیت کا بھی اس سے پتہ لگتا ہے کہ جس کی تربیت مطلب اچھی ہوگی، اور جو مطلب سلیقے والا، تہذیب یافتہ کوئی نوجوان ہوگا، کوئی بچہ ہوگا، بچی ہوگی، تو اس کی پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ دیکھیں خاموشی کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا ہے، اور اس کے چال ڈھال سے، اس کے وقار سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے گھر والوں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے۔
اگر جس کو یہ آداب سکھائے نہیں ہوں گے، جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس طریقے کا کہ کیسے بیٹھنا ہے، مجلس میں کس طرح بیٹھنے ہیں، کیا ایٹیکیٹس ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ مجلس کے اندر چاہے وہ زمین پر بیٹھنا ہو، چاہے وہ ہم نے صوفے پر، کرسیوں پر، کہیں پر بیٹھنا ہو، ہم ایسے عزت اور احترام کے ساتھ اور وقار کے ساتھ بیٹھیں، اپنی جگہ پر آگے جگہ نہیں مل رہی پیچھے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، تاکہ ہمارے کسی بھی عمل سے کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ہماری آج کی حدیث تھی۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، تخطا اس نے پھلانگا، یعنی کہ پھلانگنے کا معنی اس کا ہے رقاب، گردنیں، واحد رقب ہے، جسر، پل۔ اور مجلس میں انسان کو کہاں بیٹھنا چاہیے؟ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنا چاہیے۔ اور لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر جانا کیوں منع ہے؟ کیونکہ اس میں جو ہے دو وجہ ہیں اس کی منع ہونے کی۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کے اس سے تکلیف ہوتی ہے گردنیں پھلانگنے سے، اور دوسرا اس وجہ سے منع ہے کہ یہ جو ہے وہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، سلیقہ کے بھی خلاف ہے۔ آداب جمعہ کے بارے میں ایک حدیث لکھی ہے، تو یہ حدیث ہماری آداب جمعہ کے بارے میں، اس سے پچھلی حدیث تھی وہ بھی آداب جمعہ کے بارے میں ہے، تو یہ ہم کوئی بھی حدیث ہمیں یاد کر کے لکھ سکتے ہیں ہم۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی حدیث ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔